بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت افتخار شیخ ہمارے سینئر انسپیکٹر ان کے گھر پہ ہوں۔ اسپیشلی میں آیا ہوں آج اس لیے کہ ایک تو گھر میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، کسی قسم کی ایکسٹرا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ افتخار شیخ کا تعارف پہلے نئے دیکھنے والوں کو میں کراؤں کہ افتخار شیخ صاحب ہمارے وہ ساتھی ہیں، وہ دوست ہیں، ایف بی آر کے وہ درخشاں امپلائی ہیں جن کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ الحمدللہ پیشہ ورانہ جو ان کی سرگرمیاں رہی ہیں محکمے کے اندر، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ 21 تاریخ کو انہوں نے اپنی دفتری زندگی کا سرکل مکمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتاؤں آپ کو کہ اسلام آباد سے ان کی ٹرانسفر ہوئی واپس اپنے ہوم سٹیشن آر ٹی او راولپنڈی میں، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اپنی سروس کا آر ٹی او راولپنڈی میں مکمل کیا تھا۔ افتخار شیخ صاحب چاہتے یہ تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی آر ٹی او راولپنڈی سے ہو، دیٹس وائی یہ اپنے ہوم سٹیشن پہ واپس آئے۔ یہاں آر ٹی او راولپنڈی چونکہ ایک مدر آر ٹی او ہے، مدر زون ہے، اس میں سے بہت سے آر ٹی اوز نے جنم لیا ہے، تو اس حوالے سے آر ٹی او پنڈی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں لمبا چوڑا نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ شیخ صاحب جو آر ٹی او اسلام آباد سے سی ٹی او اسلام آباد سے اپنا سفر اختتام پذیر کرتے ہوئے جب پنڈی کی حدود میں داخل ہوئے، تو جو ہمارے اسلام آباد کے ساتھی تھے، ان کے ہم رکاب، ان کے ہم سفر، ان کے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ اسلام آباد میں بہت اچھا وقت گزارا، انہوں نے شیخ صاحب کو جن محبتوں، جن مروتوں اور جن دل کی میں کہتا ہوں اتھاہ گہرائیوں کی محبتوں کے ساتھ وہاں سے ان کو الوداع کیا، اس چیز کی ایک جیتی جاگتی منہ بولی تصویر ہمارے سامنے سجی ہوئی ہے۔ یہ جو تحائف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے سی ٹی او، آر ٹی او، ایل ٹی او کے ان دوستوں کی محبتوں کا آئینہ دار ہیں جن کے ساتھ شیخ صاحب کا وقت گزرا۔ یہ چیزیں انمول ہیں، ہمیں ان کی قیمت کو میسر نہیں کرنا، ہمیں وہ جذبات دیکھنے ہیں، وہ احساسات دیکھنے ہیں جن محبتوں کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ ہمارے ان بھائیوں نے ہمارے اس بھائی کو اسلام آباد سے واپس آر ٹی او راولپنڈی میں جب ٹرانسفر ہوتے دیکھا، تو اپنی محبتوں کا ایک میں کہتا ہوں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے شیخ صاحب کو بہت باوقار طریقے سے اپنے سے جدا کیا۔ میں ان دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی بے پناہ محبتوں کے سائے میں اپنے بھائی کو، ہمارے ساتھی کو وہاں سے الوداع کیا۔ ان محبتوں کے پیچھے شیخ صاحب کا جو کردار ہے، اصل چیز وہ ہے۔ آپ جب کسی کو محبت دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو محبت ملتی ہے۔ ان تحائف سے یہ جو انمول چیزیں ہمارے سامنے سجی ہوئی ہیں، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ نبھانے کا تعلق جو شیخ صاحب کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے یہ ساتھی جب بھی کوئی دوست ریٹائر ہوتا ہے، ان سے بچھڑتا ہے، یا کوئی کسی کا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، یا کوئی تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے، تو شیخ افتخار صاحب کا اس انسان کے ساتھ جو چلن ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سوشل ورکر تو یہ ہیں ہی ہیں۔ ہماری فیڈرل ریونیو الائنس امپلائیز یونین کے اندر ان کا ایک کلیدی کردار تھا،
عہدہ تو ان کا سینئر نائب صدر کا تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں، اپنے دور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں پر بھی کوئی فائنینشل معاملہ ہوا، شیخ صاحب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ہماری یونین کے دیگر عہدیداران کی کنٹریبیوشن سب کی ایک طرف ہوتی تھی، اور شیخ صاحب کا ایک یعنی کہ ایک اکائی شیخ صاحب کی اتنی وزندار ہوتی تھی کہ ان دھائیوں کے اوپر بھاری ہوتی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی یونین پہ اچھا برا وقت آیا، کسی دوست پہ اچھا برا وقت آیا، کسی امپلائیز کے ساتھ کوئی خوشی غمی کا موقع آیا، اس بندے کو یہ کبھی پتہ بھی نہ چلا کہ در پردہ شیخ صاحب نے کیا کر دیا۔ ہمارے یہ ساتھی 21 تاریخ کو دفتری زندگی اپنی مکمل کر کے ہم سے یہ بچھڑیں گے۔ ویسے تو ہمارا ان کا ناتا جب تک سانس کی ڈوری ہے وہ ساتھ ہی رہے گا، لیکن ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ہر زندگی کے مراحل کے کچھ سرکل ہوتے ہیں۔ یہ جو دفتری زندگی کا سرکل ہے ان کا 21 مارچ کو مکمل ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم RTO راولپنڈی کے دوست بھی جو ہم سے ہو سکا، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کی شان کے مطابق، ان کے شایان شان طریقے سے اپنے سے جدا کریں۔ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ صرف RTO اسلام آباد، CTO اسلام آباد، LTU اسلام آباد کے دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا ایپیسوڈ ہے کہ میں اپنے اسلام آباد کے دوستوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس بھائی کو اتنی محبت اور اتنی خلوص کے ساتھ وہاں سے اپنے سے جدا کیا۔ شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانیں وہ وقت جو آپ نے اسلام آباد کے ساتھیوں کے ساتھ گزارا، آج کا ایپیسوڈ صرف ہم ان کے نام کرتے ہیں۔ جو پنڈی کا سلسلہ ہے وہ ہم پرسوں انشاءاللہ کریں گے، منگل کو کریں گے، سوموار کو کریں گے۔ آج صرف اور صرف ہمیں CTO، LTU اور RTO اسلام آباد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آپ نے جتنا وقت گزارا وہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی بہت پیارا بات، میرا تقریباً یہ کہہ لیں کہ 40 سال انکم ٹیکس میں میرا یہ ٹائم پیریڈ رہا ہے۔ پھر کال نہ آ جائے۔ اچھا جی، 40 سال میں نے اپنا یہ بڑا لمبا ٹینیور اپنی لائف کا اس وقت میں گزارا ہے۔ صحیح۔ شاہ جی میں اس دور میں تقریباً کوئی 2 سے 2.5 سال آج CT ایک ہوا تھا ہمارا دفتر، میں وہاں پہ بھی تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو دوست ابھی مختلف جگہوں پر ٹرانسفر ہو گئے ہیں، وہ سن 2003، 2004، 2005 کا واقعہ ہے۔ ان کی کالیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے گفٹ جو مجھے ملے، میں نے کہا یار یہ تو 2003، 2004، 2005 کی چیزیں ہیں، میں تو ابھی ریٹائرڈ ہو رہا ہوں، یہ 20 سال بعد ان کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں افتخار صاحب آپ کے کچھ ہمارے سے کچھ تعلقات ایسے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں۔ میں نے وہ باتیں نہیں بتانا چاہتا۔ وہ جو آپ نے شاہ جی بتایا نا، میں نے نا FA میں ایک ہمارے دفتر میں ایک سبجیکٹ ہے ابو بن ادم کا، ہاں ابو بن ادم ایک سمری تھی، سمجھتی، تو وہ میں نے پڑھی اور وہ میرے دماغ میں آج تک پڑی ہوئی ہے۔ میں اب دوستوں کو اسے بتانا چاہوں، ابو بن ادم نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معافی ہوں، میرا کون سا مقام ہے۔ جب انہوں نے رات کو سوئے، انہوں نے دیکھا ان کا نام بالکل آخر میں تھا۔ وہ اگلے دن جب دیکھا، وہ اگلے سارا دن روتے رہے، عبادت کرتے رہے، اگلی رات روتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ آخر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ ان کا نام بالکل ٹاپ آف دی لسٹ پہ ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور پوچھا یہ کیا واقعہ معاملہ ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کا نام ان لوگوں میں ہے
جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. بہت اچھا. God love those person who love his fellow being. خدا ان بندوں کو محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. بے شک، بے شک. آپ یقین کریں میں نے اپنی لائف میں وہ اتنا اپنے دماغ میں گھسیڑ لیا، اندر کر لیا، اپنے اندر ڈال دیا کہ میں لوگوں میں یہی کہتا رہتا کہ یار مجھے اپنی گھر کی خوشیوں بے شک مجھے پارٹیسپیٹ مت کریں، لیکن کل کسی میں کوئی مسئلہ مسائل ہو then single call me. بے شک، بے شک. میں نے کہا کہ میں نے آج تک اپنا موبائل نمبر چینج نہیں کیا کہ کوئی بندہ میں موبائل نمبر چینج کو میں اپنا دوست مجھے کال کرے میں ڈسٹرب ہو جاؤں. صحیح. تو میں نے ایک سنگل کال پہ ان کو رکھا. تو مجھے میرے لیے شوق ہے کہ آج سی آئی ٹی کے بندے جب مجھے ملے اور میں کہوں یہ 2003 2004 کا واقعہ یہ مجھے کیا کرنا ہے. میں خاص بات ایک کو بتانا چاہوں کہ میں 40 سال کی سروس میں ایل ٹی یو میں نہیں رہا. ایل ٹی یو میں نہیں رہا. جب ان دوستوں نے مجھے تحفے دیے میں کوئی یہاں تو میں ایل ٹی یو میں رہا ہی نہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب ہمارے آپ کے پانی تعلقات تو ہیں نا، اس وسیلے سے تو ہے نا. ایک دن مجھے کال آئی کہ آپ ایف بی آر آ سکتے ہیں یا ہم آ رہے ہیں. کیوں ہم 5-6 بندے ہیں. میں نے کہا یار میں تو ابھی ریلیف ہو گیا تھا تو ابھی میں G9 اپنے کوئی کاغذ کے مسئلے میں آیا ہوں. کہتے شیخ صاحب ہم آ جائیں. جب میں وہاں گیا ہوں میں نے گاڑی پارکنگ پہ لگائی ہے تو وہ بندے سارے کے سارے باہر آ گئے. میری گاڑی کا انہوں نے ڈگی کھولی. انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہماری طرف سے ہیں. اور میں کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا پتا چلا کہ میں کب ٹرانسفر ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی 21 تاریخ کو آپ کی ریٹائرمنٹ ہمیں وہ بھی پتہ ہے، ہم دوستوں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے لی ہوئی ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں خدا کے بندو میں نے 21 تاریخ کو پنڈی سے ریٹائر ہونا ہے. یہ آپ کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ اٹیچ تھے پنڈی کے اندر، اب ہماری ڈیوٹیاں ایف بی آر میں لگ گئی ہیں جی لگ گئی ہیں تو ہم پتہ نہیں پہنچ پائیں یا دیکھیں تو ہم نے یار یہ اپن میں گیٹ ٹوگیدر کی تھی تو یہ آپ کے. میں یقین کریں کہ وہاں سے جب واپس آ رہا تھا میں سوچوں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ یہ آپ کا اپنا خلوص تھا شیخ صاحب. میں آپ کا چلن تھا لوگوں کے ساتھ جس کے ریپٹل میں دوستوں نے اپنا محبت کا اظہار اس انداز میں کیا. انہوں نے اس چیز کی اکنالجمنٹ کی جو چلن جو ملنساری جو نبھاٹ آپ کی ان دوستوں کے ساتھ رہی. یہ چیزیں اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا انسانوں سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا تعلق رہا. ہمیں اس چیز پہ بڑا فخر ہے کہ ہمارے اس بھائی کا چلن، ہمارے اس بھائی کی لاجپالی جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے. ایف بی آر کے امپلائیز جہاں بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بات ضرور ہم اپنے ذہن نشین کریں کہ اپنے ساتھیوں سے بڑھ چڑھ کے پیار کریں. جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارا پیک آورز، ہمارے بہترین ٹائم ہم دفتر میں سپینڈ کرتے ہیں. جب بندہ تھک جاتا ہے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے پھر بندہ گھر جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عروج کا وقت جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ ہم لوگ دفتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اس انداز سے گزاریں کہ وہ ایک ایگزامپل ہو، ایک یادگار ہو. بچھڑنے والا بھی یاد کرے اور آپ لوگ بھی اس کو یاد کریں کہ ہم سے کوئی بندہ گیا، کل آپ دوستوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے. سو میں تمام دوستوں سے یہ ہمدردانہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی ابھی جا رہی ہے. میں آر ٹی او اسلام آباد میں بہت میرا 1.5 سال کا وقفہ گزرا ہے اور 2 سال سی ٹی او میں لگا ہے. جی میں نے 1.5 سال صرف آر ٹی او اسلام آباد میں لگایا ہے. اس کی محبت اور جو سی ٹی او والے لگے ہیں ان کی محبت I never forget. نو ڈاؤٹ میں نے بھی اس لیے اپنے اسلام آباد کے ساتھیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کے جذبات کو سراہنے کی ادنا سی کوشش کی ہے. جب محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اس طرح کے ساتھی ہوں تو ان کا یہ
क्रेडिट है, उनका ये हक है कि उनकी मोहब्बतों को, उनकी चाहतों को, उनकी मिलनसारियों को इंडोज किया जाए। सो दोस्तों, सैल्यूट है आप दोस्तों को जिन्होंने अपने साथी को इतनी मोहब्बत और इतने वकार के साथ अपने से जुदा किया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। आप आने वाली जो लाइफ का आपका चैप्टर शुरू होगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इन अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम करूंगा आज के एपिसोड का कि इंसान को जिंदा दिली के तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने का जज्बा इंसान में आना चाहिए। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, FDR पाइंदाबाद।